نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عمل صالح کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور ہماری طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین اللہم ثم آمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل جس ٹاپک پر کلام کیا جائے گا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ عموماً ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہم کپڑے کس طرح سے پاک کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پاک کپڑوں کے ساتھ جو ناپاک کپڑے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب ایک ساتھ مشین میں ڈالے جاتے ہیں تو تمام کپڑے جو ہے وہ پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہی استعمال کر کے نماز وغیرہ دیگر عبادت کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ سب ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ناپاک چیز کو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، ناپاک کپڑے، جبکہ پاک ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ عموماً عبادت کے علاوہ بھی انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، کہ جو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان کہا گیا ہے اسے۔ تو لہٰذا آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے کپڑے، وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اس کے متعدد طریقے ہیں، علماء کرام نے جو بیان کیے ہیں کپڑے پاک کرنے کے حوالے سے، تو اس کے متعدد طریقے بیان کیے گئے ہیں، مگر آپ کو یہاں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، جس پر ہر کوئی عمل کر کے جو ہے وہ کپڑے پاک کر سکتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر ہی ناپاکی کو پاک نہیں کیا جا سکتا، نجاست کو نہیں دور کیا جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں کو پھر وہ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کو اسی وقت اگر آپ دھو کر پاک کر لیں تو، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر پاک کپڑوں میں بھی آپ شامل کر دیں گی تو آپ کے لیے دقت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتی ہیں کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون سا ناپاک، اور یہ بات بھی ذہن سے نکل ہی جاتی ہے کہ پاک کپڑوں میں کوئی ناپاک کپڑا بھی پڑا ہوا ہے، تو جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک کپڑوں کے ساتھ مشین میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کیجئے کہ جس وقت بھی جس کپڑے پر نجاست لگ جائے اس کو اسی وقت پاک کر کے ان کپڑوں میں رکھ دیجئے، چاہے اسے مشین میں آپ بعد میں دھو لیں، لیکن پاک کر کے اس کو رکھ لیجئے تاکہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تمام جو ہے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں اور پھر آپ حرج میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کو پھر تمام ہی کپڑے جو ہیں وہ پاک کرنا پڑیں گے۔ ناپاک کپڑوں کو متعین کر کے الگ کر لیں، کہ جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ناپاک کپڑے ہیں ان سب کو الگ کر لیں، اور پھر انہیں ایک بالٹی میں ڈال دیں۔ بالٹی میں ڈال کر نل کھول دیں، نل کے نیچے جو ہے وہ بالٹی رکھ دیجئے اور ہاتھ سے ان کپڑوں کو اندر کی طرف دبا دیں۔ یہ آپ کو بہت ہی آسان ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے آپ کے تمام ہی ناپاک کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ طریقہ آپ اس وقت کر سکتی ہیں کہ جب آپ نے نجاست کو دھو لیا ہو، یہ نہ ہو کہ نجاست لگی ہو اور آپ بالٹی میں اس کو ویسے ہی ڈال دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ نجاست جو ہے وہ اس کے وہیں رہنے کا اندیشہ ہوگا کہ وہ کپڑے میں رہ جائے گی یا کہیں بھی وہ چھپ سکتی ہے بہت سارے کپڑوں میں۔ تو اس لیے آپ پہلے اس کو دور کر لیں، دھو لیں، چاہے ایک ہی بار دھو لیں نل کے نیچے برش سے یا کسی بھی چیز سے۔ جب وہ دور ہو جائے اس کپڑے سے نجاست، پھر آپ اس کو جو ہے بالٹی میں ڈال دیجئے اور تمام کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کو بالٹی میں ڈال دیجئے اور رکھ دیجئے نل کے نیچے، اور پانی کھول دیجئے۔ جب پانی اور ہاتھ سے ان سارے کپڑوں کو اندر کر دیجئے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی اوپر آتا ہے تو کپڑے بھی ساتھ ساتھ باہر نکل آتے ہیں کپڑوں کے پانی کے، تو پانی میں تمام کپڑے ڈوبنے چاہیے، اس لیے ان کو ہاتھ سے اندر رکھیے، اور نل جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی بالٹی سے پانی باہر گرنے لگے گا تو وہ کیا پانی جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا۔ جاری پانی اس پانی کو کہتے ہیں جیسے نہر کا پانی ہے کہ وہ مسلسل بہتا رہتا ہے، اس میں نجاست ٹھہرتی نہیں ہے، وہی جاری پانی کہلاتا ہے، یا پھر دہ دردہ پانی جو ہوتا ہے
یعنی کہ دہ دردہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 100 گز اس کی چوڑائی ہو اور 100 گز ہی اس کی گہرائی ہونی چاہیے غالباً، یا گہرائی نہ ہو چوڑائی تو لازمی ہو۔ خیر یہ ایک حوض کا اندازہ ہے کہ جس کو ہم مساجد میں اکثر حوض ہوتے ہیں، تو پھر اس کی چوڑائی وغیرہ کو جو ہے وہ دہ دردہ سے ناپ کر جو ہے وہ حوض بنائے جاتے ہیں کہ اگر اس میں ایک کونے پہ نجاست گر بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ پاک ہی رہتا ہے، صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے کہ جہاں پر نجاست گری ہو۔ یہی دہ دردہ جو ہے پانی کی ایک فائدہ ہے کہ اس میں پورا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دہ دردہ سے کم پانی ہوگا، چھوٹا ٹینک ہے یا بالٹی ہے یا اسی طرح کا کوئی بھی کم پانی جہاں ہو، تو اس میں جہاں پر بھی ایک قطرہ بھی اگر نجاست کا چلا جائے تو وہ کل کا کل پانی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کپڑے پر جس جگہ نجاست لگی ہوتی ہے صرف وہی حصہ جو ہے ناپاک ہوتا ہے، پورا کپڑا نہیں۔ جیسے اگر کسی شلوار پر ایک کونے میں یا ایک جگہ پہ نجاست لگی ہو تو وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے، پوری شلوار ناپاک نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ صرف اسی حصے کو پاک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اگر پوری شلوار بھی بالٹی میں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ پوری شلوار اور کو پانی میں جب ڈبونا ہی ہے تو پھر وہ پورا ہی ڈالنا ہے، لیکن اگر آپ نل کے نیچے اس کو پاک کریں گی تو اسی حصے کو بھی کر سکتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پانی بالٹی سے باہر نکلنے لگے گا وہ جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا اور پانی میں موجود تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ پھر اگر ایک بالٹی کے کپڑے نہ ہوں، مزید کپڑے ہوں، تو وہ بھی ان کو بھی اسی طرح سے آپ پاک کر لیجئے، لیکن جو پاک کپڑے ہو چکے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیے کہ ناپاک پانی کا ان پر ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے، ان کو احتیاط سے ایک جگہ علیحدہ کر دیجئے، اور پھر مزید کپڑے بھی اسی طرح سے پاک کر لیں۔ لیکن کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ ڈال دیں۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ پاک کپڑے کون سے ہیں اور ناپاک کپڑے کون سے ہیں، اور آپ پھر ڈال دیں ان کو ایک ساتھ، تو پھر وہ تمام کے تمام کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کیا تو تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یقیناً۔ پھر جب بالٹی سے پاک کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ چکے ہیں ناپاک کپڑے، تو پھر اب ان کو دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ بھی آپ شامل کر کے دھو سکتی ہیں۔ اس معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہماری تمام عبادت جو بھی ہے ناپاکی کے سبب وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم خود کو پاک سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی باتیں ہمیں لا علمی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم ایسے بہت سے گناہ جو ہے وہ انجانے میں کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس صورت میں۔ اور اگر اس صورت میں جو آج کا لیکچر ہے ہمارا، اس میں کوئی بھی آپ کو اگر مسئلہ یا کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پرسنل میں سوال کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ پیاری بہنوں یہ زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی اور ذمہ داریاں بھی چلی جائیں گی، اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں اور نیکی کے کاموں میں اپنے شب و روز بسر کریں، اور خوب علم دین حاصل کرتی رہیں۔ جو شادی شدہ ہیں بہنیں وہ بھی علم دین گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتی ہیں ہمارے کورسز کے ذریعے، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بہنیں درس نظامی بھی کر سکتی ہیں، جو کہ ہماری 6 سالہ کورس ہے، شریعت کورس ہے جو 1 سال کا ہوتا ہے غالباً۔ تو وہ اس طرح سے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں، اور یہ کورسز جو کروا رہے ہیں ان کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔